الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتہی قصہ مختصر۔ اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز ناظرین، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق محبت امام عاشقاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی ذات پرانوار ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باشہادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر بریلی کی شہر جسولی میں ہوئی، اور پیدائشی نام آپ کا محمد ہے اور تاریخ نام مختار ہے، اور آپ کے جد امجد نے آپ کو محمد احمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا ولایت کی شان آپ خود فرماتے ہیں کہ جو میں نے آیت کریمہ خطبہ میں ارشاد فرمائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل اگر دیکھا جائے نا تو ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کی ذات انوار اتنی بلند ذات ہے کہ اگر ہر علوم اور فنون میں آپ کو ماہر نظر آتے ہیں، اگر علوم تفسیر والا آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امام المفسرین ہے، کوئی محدث آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ امام المحدثین ہے، الغرض ہر علوم و فنون میں آپ مہارت تامہ حاصل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو اور عشق رسالت آپ کو ایسا عطا فرمایا گیا کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کیا عشق رسالت ہے، ایسے زمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا عشق رسالت، کیا بات ہے آپ کے عشق رسالت کی۔ آپ کے حیات اعلیٰ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب آپ نے نعت لکھی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تو یہ نعت آپ نے کب لکھی؟ ایک شخص تھا، حیات اعلیٰ حضرت لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کو بہت چاہت تھی کہ میں اعلیٰ حضرت میں جو ہے حضور کی نعت سنوں، حضور کی نعت سنوں، حضور کی تعریف سنوں، بڑی اس کو دلچسپی تھی۔ وہ جناب اعلیٰ وہ حضور کی نعت سننے جگہ جگہ ڈھونڈا کرتا تھا کہ کوئی مجھے حضور کی نعت سنائے۔ لوگ سناتے تو تھے لیکن اس سے مزہ نہیں آتا تھا کہ جو وہ سننا چاہتا تھا نا اس سے وہ چس نہیں آتی تھی، مزہ نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن وہ ایک شخص کے پاس گیا، وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ اگر آپ کہیں گے تو وہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ نام خود بخود دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص گیا، اس نے عرض کری کہ مجھے حضور کی نعت سننی ہے، مجھے بہت متلاشی ہوں، مجھے حضور کی نعت سننی ہے، حضور کی تعریف سننی ہے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ مولوی صاحب اپنے سر میں مالش کروا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی فی الوقت حضور کی شان میں کوئی روایت یاد نہیں آ رہی، کوئی بات یاد نہیں آ رہی، استغفر اللہ۔ جب اس شخص نے بات سنی تو وہ بہت غمزدہ ہو کے کہہ رہے یار مولوی صاحب ہیں، بھئی دیکھیں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، وہ تو کھاتے ہیں حضور کے نام کا، بلکہ وہ کیا ساری کائنات حضور کے نام کا کھاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار کھاتے تو حضور کے نام کا ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت بھی، ایک بات بھی یاد نہیں آ رہی۔ بڑا بے چین ہوا، بے قرار ہوا، اس وہاں سے نکل گیا، بے چینی کی بے قراری کے عالم میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس سے اسی علاقے میں ایک عاشق ملا، کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو، نئے شہری لگتے ہو، نئے آدمی لگتے ہو، تم کوئی مہمان لگتے ہو، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اداسی ہے چہرے پر، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یار
میں بڑے دور سے آیا تھا حضور کی نعت سننے، حضور کی شان میں کوئی بات سننے، لیکن یہ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے حضور کی شان میں کوئی بات، کوئی روایت یاد نہیں آ رہی۔ میں بڑا پریشان ہوا، بڑا بے قرار ہوا، بڑا بے چین ہوا۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا تو یار تو بھی تو بڑا بیوقوف ہے نا، تو کوئلے کی دکان سے ہیرے مانگنے چلا گیا؟ نہ بولا پھر مجھے بتانا میں کیا کروں؟ کہا تجھے حضور کی شان سننی ہے نا، حضور کی شان سننی ہے، حضور کی تعریف سننی ہے تو پہنچ بریلی، وہاں ایک عاشق موجود ہے، وہاں ایسے ایک درویش موجود ہے جو جب کہے گا وہ تجھے حضور کی شان میں نام سنائے گا، تو جب کہے گا، تجھے نیند سے اٹھا کے بھی پوچھے گا تو وہ حضور کی تعریفیں کرے گا۔ الغرض کو بنا ہی حضور کی تعریف کے لیے ہے۔ وہ جلدی وہ شخص بریلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب بریلی پہنچا تو اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے۔ اس نے آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کے جو خادم تھے اس کو آ کے بتایا کہ میں بہت دور سے آیا تھا اور نعت سننے آیا تھا اسی طریقے سے، انہوں نے مجھے کہا مجھے ابھی حضور کی شان میں بھی کوئی روایت یاد نہیں آ رہی، تو میں بڑا پریشان ہوا، بے قرار ہوا۔ وہیں ایک شخص نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا ہے اور کہا یہاں پر کوئی احمد رضا نام ہے، وہ تمہیں حضور کی شان سنائیں گے، حضور کی باتیں بتائیں گے۔ میں یہاں پر حضور کی شان سننے آیا ہوں۔ کہاں رہتے ہیں وہ احمد رضا؟ وہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب خادم نے آ کر اعلیٰ فتویٰ نویسی کر رہے تھے، فتویٰ لکھ رہے تھے۔ خادم نے آ کر اعلیٰ کو سارا واقعہ سنایا کہ ایک شخص اس طریقے سے آیا ہے۔ اعلیٰ نے جب اس کی بات سنی کہ وہ مولوی صاحب کی بات بتا رہا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے حضور کی شان میں کوئی روایت، کوئی بات یاد نہیں، حضور اعلیٰ حضرت کو جلال آیا اور بڑے پریشان اور بے قرار ہوئے اور جب فرمایا کہ جلدی سے اس شخص کو میرے پاس بلاؤ، اور اعلیٰ نے فتویٰ نویسی کو سائڈ میں رکھا۔ اعلیٰ نے قلم کو روکا اور قلم روکنے کے بعد کھڑے ہوئے اور جلال کے عالم میں فرمایا تمہیں حضور کی شان میں حضور کی شان سننی ہے، حضور کی شان سننی ہے تو پھر آؤ سناؤ، میں تمہیں حضور کی شان سناتا ہوں۔ آپ نے فی البدی یہ کلام کہا، ہم نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اب یہ کلام لکھا نہیں تھا، جیسے اس کی بات سنی تو فی البدی یہ کلام کہا، فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ارے اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اب دیکھیے یہ پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے۔ اب اعلیٰ فرمائے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اب حیران بھی ہیں کہ میں کیا کہوں تجھے، اور فرما بھی رہے سب سے اولا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ حیران بھی ہے کہ کیا کہوں تجھے، اور فرما بھی رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہی انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ فرما بھی رہے تیرے تو بس عیب تناہی سے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور فرماتے کہہ دے گی نا سب اٹھ کے سنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا تو کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ تھی اعلیٰ حضرت کی عشق بری داستان۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کے واقعات کو، اعلیٰ حضرت کے علم کو، اعلیٰ حضرت کے علم پر بات کی جائے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر بات کی جائے تو بہت ایک طویل وقت چاہیے۔ انہی اشعار پر میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں کہ احمد رضا رہے گا یہیں تمہارا چرچا رہے گا، رہے گا یہیں یوں ہی تمہارا چرچا رہے گا، بھلے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بھلے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو اللہ اس کے رسول کریم یا اولیاء کرام کی شان لائق نہیں تھا تو توبہ کا طلبگار ہوں، اور کوئی ایسا جملہ نکلا جو ناظرین کی سماعت پر بھاری گزرا ہو تو اس سے بھی توبہ کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔